السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 63 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اور مجھے آج کامنٹ باکس میں بتائیں کہ عنکبوت کس کس نے سٹارٹ کیا اور کون کون ریڈ کر رہا ہے تو، اور وہ ناول کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، مجھے یہ بھی آج کامنٹ باکس میں بتانا، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ درکزی خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی رات گہرے سیاہ تاریک اندھیرے پر مشتمل تھی۔ ملالہ خان درکزی خانزادہ کی بھیگی شال اپنے وجود پر اوڑھے سردی کی شدت کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ باقی رہی صحیح کسر درکزی خانزادہ کی بے تنائی بے رخی نے پوری کر دی تھی۔ پورے راستے اس ماتمی کربزدہ پرسوس ہچکیاں گاڑی میں گونجتی رہی تھی۔ وہ بے حس پناہ سپاٹ انداز میں ڈرائیو کرتا رہا۔ پچھتاووں کے احساس میں گری ملالہ خان اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے باروب سحر انگیز شخصیت کے مالک کو دیکھ کر آہیں بھرتی آئی تھی۔ ملالہ خان کے تھکے تھکے زخم خوردہ انداز میں سیٹ سے ٹیک لگائے درخزِ خانزادہ پر نگاہ ڈالی، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس جان لیوا لگ رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال، سرخ تندو چہرہ، جان لیوا پرکشش باروب نقوش، گھنی بیئرڈ جو اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ سب سے بڑھ کر نشیلی براؤن آنکھیں، گال میں پڑنے والا ننھا سا گڑا تو تھا۔ منگنی کے بعد اسے بہت بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب بھی تو مسکراتا تھا، بہت مسکراتا تھا جب جب عنایا کے ساتھ ہوتا تھا۔ نشیلی آنکھیں بھی مسکراتی تھی۔ ملالہ خان اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے گال کی طرف بڑھا گئی، جسے وہ لب بھینچے بری طرح جھٹک چکا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے ہذیانی رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس انسان کے لیے اپنے حواس کھو دے گی، کسی دن اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور کچھ نہیں تو اسے ہسٹیریا دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اسے دن رات عنایا کے ساتھ ساتھ سوچ کر وہ نیند پاگل ہو رہی تھی۔ وہ سب سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تو درخزِ خانزادہ سے بآسانی طلاق لے سکتی تھی، وہ دے بھی دیتا، مگر وہ خود ہی اس بے مہر سنگ دل انسان کے نام سے خود کو آزاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زندگی صرف ایک ہی نام کے ایک ہی وجود کے گرد گھومتی تھی، وہ تھا درخزِ خانزادہ۔ اتنی شدت سے عشق کرتی تھی وہ اس انسان سے۔ درخزِ خانزادہ اس کی پرسوس ہچکیاں سنتے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ رونا بند کرو، گاڑی حویلی میں داخل ہو رہی ہے۔ عنایا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تم میرے ساتھ تھی۔ خاموشی سے نیکسی کی طرف بڑھ جانا، وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولتے گاڑی حویلی کے گیٹ کی طرف لے آیا تھا۔ درخزِ خانزادہ کی بات پر ملالہ خان اپنے گال بے دردی سے رگڑ گئی۔ وہ مزید اب خود کو بے مول نہیں کر سکتی تھی، اس کے سامنے نہیں گڑ گڑا سکتی تھی۔ یہ بات بھی وہ خود سے ہزاروں مرتبہ کہتے خود کو تسلی دیتی تھی۔ گاڑی روکنے پر ملالہ خان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کپکپا رہی تھی۔ یہاں سے نیکسی کا راستہ طویل تھا۔ سردی ایسی تھی کہ ملالہ خان کو اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نڈھال سے کپکپاتی ہوئی دروازہ بند کر گئی تھی۔ گاڑی اچھی خاصی گرم تھی۔ خان، مر جاؤں گی، اس سردی میں 2 قدم نہیں چل سکوں گی، ملالہ خان درخزِ خانزادہ کی طرف دیکھتے بھی گئے لہجے میں بولی تھی۔ کیا چاہتی ہو، گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے سیخ پا ہوا۔ خان، خدا کے لیے حویلی کے اندر سے نیکسی کی طرف چلی جاؤ، یہاں سے راستہ بہت طویل ہے، اوپر نیچے پتھر بھی ہیں۔ ملالہ خان رو پڑی تھی۔ اترو گاڑی سے، وہ غصے سے پھکارا تھا۔ ملالہ خان اس کی پھکار پر اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتی ہوئی اسی لمحے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ ساری دنیا کے لیے رحم دل تھا، مگر اس کے لیے پتھر تھا، سنگ دل، بے مہر، صفاق۔ وہ اسے یہ دل ہی دل میں اسے یہ نام دیتے آگے بڑھنے لگی۔ 2 قدم ہی چلنے پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ درخزِ خانزادہ یہ دیکھتے جلدی سے گاڑی سے اترتے اس کی طرف بڑھتے، اسے کندھوں سے جکڑ گیا تھا۔ خان، دیکھو کیا کر دیا میں نے خود کے ساتھ، تمہیں ٹھکرا کر میں ٹھوکروں کی زد میں آ گئی۔ ملالہ خان سیدھے ہوتے درخزِ خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے سسک پڑی تھی۔ وہ اس وقت جیسے اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، پاگل ہو رہی تھی۔ وہ مقابل کی بے رخی پر ہسٹریائی ہو رہی تھی۔ اٹھو، درخزِ خانزادہ نرمی سے بولتے اسے کندھوں سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ یہ ایک لمحے کے لیے اس پر ترس سا آیا تھا۔ ایک بار سینے میں چھپا لو خان، سردی کی شدت کم ہو جائے گی۔
وہ اس کے نرم لہجے پر سسکتے ہوئے التجا کر گئی۔ چلو تمہیں چھوڑ آؤں، عنایا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولتے اس کی کلائی جکڑے آگے بڑھ گیا۔ ملالہ خان اپنی پرسوز ہچکیوں پر قابو پاتے اس کے ساتھ پتریلے راستوں پر گھسٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ درخزی خانزادہ اس لیے نیکسی کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے نیکسی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا جو اندر سے بند تھا۔ درخزی خانزادہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ درخزی نے غصے سے دھڑ دھڑ لکڑی کا بھاری دروازہ بچایا۔ خان سب سو رہے ہوں گے، ادھر لان کی طرف میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوگا، میں وہاں سے چلی جاؤں گی، ملالہ خان سردی سے کپکپاتے نکاہت زدہ لہجے میں بولی۔ وہ ملالہ خان کے کپکپاتے وجود کو ایک نگاہ دیکھتے لان کی طرف بڑھا۔ ملالہ خان پھر سے بری طرح چکرائی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے لان کے بڑھتے یکدم رک چکا تھا۔ اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ لان کے بیچوں بیچ عنایا بلو ویلویٹ کی نائٹی میں گرم شال اوڑھے کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی بھیگی بے یقین نگاہیں درخزی خانزادہ کے مضبوط ہاتھ کی طرف تھی جس سے وہ ملالہ خان کی کلائی تھامے ہوئے تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی پلکیں 2-3 بار چپکا گئی تھی۔ اسے حقیقت پر وہم کا گمان ہوا تھا۔ اسے سانس آنا بند ہوئی تھی۔ اس کا نازک وجود آندھیوں کے زد میں آیا۔ عنایا کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ درخزی خانزادہ ملالہ خان کی کلائی چھوڑتے جلدی سے عنایا کی طرف بڑھا۔ درخزی خانزادہ کے عنایا کی طرف بڑھنے پر ملالہ خان سسکتے ہوئے چکراتے وجود کے ساتھ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ جہاں آندھیوں کے جکڑ چلتے دھماکے سے ہو رہے تھے وہ سامنے کھڑی لڑکی کا تھا۔ وہ جانتی تھی مگر پھر بھی وہ یہ حقیقت برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ عنایا، درخزی خانزادہ اسے تڑپتے ہوئے پکارتا اس کے چکراتے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں تھام گیا تھا۔ وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے درخزی کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ سوین اندر چلو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ درخزی اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، اس ہاتھ سے جس سے کسی غیر عورت کو چھوا۔ عنایا درخزی خانزادہ کا ہاتھ بری طرح چٹک گئی تھی۔ سوین، درخزی خانزادہ اس کے ہاتھ چٹکنے پر اسے سختی سے پکارتے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ مت پکارے مجھے سوین۔ وہ درخزی خانزادہ کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے ہوئے ہنسیانی چیخ رہی تھی۔ عنایا، کیوں چیخ رہی ہو؟ رات کی اس پہر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ درخزی خانزادہ اس کے یوں چیخنے پر بری طرح مشتعل ہوتے اسے اب چھوڑ چکا تھا۔ مقابل کے یوں چھوڑنے پر وہ اذیت کی انتہا پر خود کو محسوس کرنے لگی تھی۔ جو رات کے اس پہر آپ اس عورت کے ساتھ حویلی میں داخل ہوتے کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں درخزی؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ عنایا حلق کے بل چیخی تھی۔ عنایا، کچھ نہیں کیا میں نے، آواز نیچی رکھو۔ درخزی خانزادہ اس کی اونچی آواز پر اپنا ضبط ہوتے کررایا۔ کچھ نہیں کیا؟ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ عنایا زخمی سی ہنسی تھی۔ ایک غیر عورت کی گلائی جکڑے چوروں کی طرح دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ اس کے وجود پر آپ کی چادر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا؟ عنایا زخمی سا ہنستے ہوئے ملالہ خان کی طرف بڑھی جو روتے ہوئے لرزتے ہوئے درخزی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں میرا شوہر ہی نظر آتا ہے؟ میرا درخزی ہی نظر آتا ہے؟ یہاں کے باقی خان مر گئے ہیں کیا؟ ان کے پاس وجاہت نہیں، مردانگی نہیں ہے کیا؟ اپنی خوبصورتی کے جلوے دکھانے ہیں تو جاؤ، شہر بھرا پڑا ہے۔ عنایا ملالہ کے مقابل آتے سلگتے بھیگے لہجے میں کررائی تھی۔ خان، ملالہ خان روتے ہوئے درخزی خانزادہ کو شکوہ کے نہ لہجے میں پکارا۔ بیوی تو وہ بھی تھی اس کی۔ ملالہ خان کے لہجے میں شکوے کی گہری رمق تھی۔ ملالہ خان کے دل سے درخزی کو پکارنا عنایا کو شعلوں میں دہکا چکا تھا۔ عنایا کا ہاتھ ملالہ خان کے گال کی زینت بنا تھا۔ ملالہ خان بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ بری طرح سسکاریاں بھرتے اپنے شکوہ نگاہ درخزی خانزادہ پر گھڑ گئی تھی جو اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے ہوئے ضبط سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آئندہ درخزی کو خان پکارا تمہاری زبان کھینچ لوں گی میں۔ عنایا دھمکی آمیز لہجے میں غراتے ہوئے اس کے وجود سے درخزی کی چادر اتار گئی تھی۔ ملالہ خان تنگ سی سیاہ فراک میں ملبوس تھی۔ اس کا قیامت خیز بدن مزید نمایاں ہوا تھا۔ اوڑھ لو، ورنہ تم سچ میں میرے درخزی کو اپنے جلوے دکھاؤ گی اور میرا درخزی دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ عنایا زخمی سا ہنستے ہوئے اسے وہ چادر پھر سے تھما گئی۔ عنایا، جسٹ شٹ اپ، اوکے؟ حد کراس مت کرو۔ درخزی خانزادہ عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے انگشت شہادت اٹھائے اسے وارن کر گیا تھا۔ انگلی نیچے کریں درخزی، آپ مجھے یہ انگلی نہیں دکھا سکتے۔ آدھی رات کو ایک غیر عورت کے ساتھ آپ باہر سے آئے، کیا کرنے گئے تھے آپ اس کے ساتھ؟ عیاشی ہی کرنی تھی تو یہاں ہی کر لیتے۔ عیاشی کا اڈا تو آپ کو خانم بھی پرووائڈ کر دیتی، پھر وہ اپنے کمرے میں۔ عنایا، درخزی خانزادہ دھاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا گیا تھا۔
عنایا اپنے گال پر ہاتھ رکھتے سہمتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ درخت ایک گہرے سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ عنایا کو دیکھتے اپنا ہاتھ ہوا میں معلق کیے ہوئے تھا۔ اٹھا لیا، سمجھوم مار لیا۔ عنایا شدت غم سے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ درخزے اس کی ہچکیوں پر لب پھینچے اپنا معلق ہاتھ پہلو میں گراتے مٹھی دبوچ کیا تھا۔ یہ ہاتھ اس وقت نہیں اٹھا جب مائیکل کے ساتھ کلب میں بیٹھی تھی، جب میں حویلی سے بھاگ رہی تھی، میرے لیے گولی کھائی، گھنٹوں ڈرائیو کر کے آئے۔ یہ ہاتھ تب نہیں اٹھا درخزی، یہ ہاتھ آج اٹھا کر ثابت کر دیا آپ نے کہ مجھ سے زیادہ عزیز آپ کے یہ دھوکے باز رشتے ہیں۔ عنایا شدت غم سے روتے ہوئے ہنسیاں چیخی تھی۔ اس کی چیخیں رات کے اس پہر پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ شور شرابے پر خانم بھی اور بہرمند انیکسی سے نکلتے ہوئے آئے تھے۔ درخزے ملالہ عنایا کو دیکھتے خانم بھی حیرت و استجاب سے درخزے کی طرف بڑھی۔ آ گئے آپ کے سگے رشتہ دار، آپ کے سب کچھ، جائیے پیر پڑ جائیں اپنی خانم بھی کے، میں میرا بچہ جائیں بھاڑ میں۔ عنایا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی چیخی تھی۔ بچہ؟ درخزے کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے تھے۔ ملالہ خان بری طرح چکرائی تھی۔ خانم بی کا رنگ زرد ہوا تھا۔ آپ کا بچہ؟ ماں، آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ سرپرائز دینا چاہتی تھی آپ کو۔ پوری رات یہاں اتنی سردی میں کھڑے آپ کا انتظار کرتی رہی، مگر جو سرپرائز آپ نے دیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ عنایا روتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ عنایا؟ درخزے خانزادہ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر بدحواس ہوتے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ملالہ خان چکراتے وجود کے ساتھ زمین پر گر چکی تھی۔ للما خانم ملالہ خان کو غصے سے دیکھتے صفاق انداز میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ عنایا پریگننٹ ہو گئی؟ وہ اس سب کا قصور ملالہ خان کو سمجھ رہی تھی۔ دستالور دا مورے، یہ تمہارا بیٹی ہے مورے۔ بہرمند للما خانم کو ملالہ خان کو یوں ہی چھوڑتے دیکھتے بولا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہم کو کیا، جب اس کا مورے اور اس کا خاوند کو ہی پرواہ نہیں، ہم تو سوتیلا بھائی ہے، ہم کو کیا ہم خس کم جہاں پاک۔ بہرمند پشتوں میں بڑبڑاتے ہوئے انیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قدم رکے تھے، کچھ دیر کھڑا ملالہ خان کو دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھاتے اس کی کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمبل اڑاتے وہ اس کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ عنایا روتے ہوئے بھاگتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اندر سے دروازہ بند کر گئی۔ سوئن میری جان، دروازہ کھولو۔ درخزی خانزادہ پاگل ہوتے دروازہ کھٹکھٹاتے چیخا۔ مر گئی سوئن درخزی، مر گئی سوئن۔ وہ ہنسیانی چیختے ہوئے کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ عنایا خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرا بچہ ہے تمہارے پاس۔ وہ اندر سے آتی آوازوں پر اپنے حواس کھو رہا تھا۔ جی کر رہا ہے خود کو مار ڈالوں درخزی، اتنی اذیت ہو رہی ہے، اتنی نفرت ہو رہی ہے خود سے۔ کیا ہے اس میں ایسا جو مجھ میں نہیں ہے؟ عنایا ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم باڈی اسپرے کارپیٹ پر پھینکتے چیخ رہی تھی۔ میرے بچے کو کچھ بھی ہوا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عنایا، وہ زوردار دروازہ تیش و عالم سے بجاتے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ جان لے لی آپ نے، آپ کی بے وفائی میری جان لے گئی۔ درخزئی میں مر رہی ہوں درخزئی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے زمین پر بیٹھتے چیختی جا رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی پرفیوم کی مہک اس کے چکراتے سر کو مزید چکرا کر رکھ گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑے واش بیسن پر جھکے وامٹ کرنے لگی۔ عنایا؟ درخزئی دھڑ دھڑ دروازہ بجاتے چیخا تھا۔ مر گئی عنایا۔ وہاں زیانے چیختی روف شاور کی طرف بڑھتی، شاور آن کر کے اس کے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آپی وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے برش کو پکارتے اب ہزیانی چیخیں مار رہی تھی۔ دل پھٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ کوٹ اپنے بازو پر ڈالے بھاری بوٹوں کے دمک سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے لاؤنج میں داخل ہوتے۔ لاؤنج میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی، ورنہ زیادہ تر شازمہ خان اور رشنا خان لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے ملتی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے زرمش بھی ادھر لاؤنج میں شازمہ خان اور رشنا خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ملتی تھی۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر اچھالتے سنجیدگی سے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ وائٹ کلر کے امریکن طرز سے چمچماتی کچن میں داخل ہوا، جہاں میل شیف ڈنر تیار کیا جا رہا تھا۔ کچن میں اشتہار انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کچن کی سلیب پر مختلف ڈشز سجی دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ شیف سب کی پسند کا الگ الگ کھانا بناتا تھا، مگر اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا جتنا آج تھا۔ کھانے کی کوالٹی بھی زیادہ تھی، کوانٹٹی بھی زیادہ تھی۔ جریز اتنا اہتمام، سب کچھ ٹھیک ہے؟
आर्यन खानज़ादा संजीदगी से इस्तफसार करते अपनी आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड करने लगा। जी सर, सब ठीक है। हमने ऑर्डर दिया था कुछ खास मेहमानों के लिए डिनर तैयार किया जाए। जरीस ने जवाबन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जरीस के जवाब पर आर्यन खानज़ादा की सब आंखों में हैरानगी बढ़ी थी। वो मजीद कोई सवाल किए बगैर किचन से निकलते हवेली के अलग थलग बहुत बड़े डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। वो डाइनिंग रूम का बहुत बड़ा भारी ग्लास डोर धकेलता अंदर दाखिल हुआ। इसके भारी कदम डाइनिंग रूम के वस्त में रखे थे। रंगत में शदीद किस्म की सुर्खियां दहकी थी। डाइनिंग रूम में दो खवातीन स्याह चादर में लिपटी पूरे पर्दे में मलबूस सोफे पर बैठी थी। इनके सामने ही शाज़मा खान और रुशना खान बैठी थी। रुशना खान शाज़मा खान के करीब बैठी बुरी तरह अपने लफ्ज़ चबा रही थी। इन दो पर्दादार औरतों के बीच शॉकिंग पिंक कलर की बेहद स्टाइलिश लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस जरमिश सर पर पिंक और गेंजा टाइप बेहद खूबसूरत दुपट्टा सर पर ओढ़े घबराई सी बैठी थी। लबों पर शॉकिंग पिंक की लिपस्टिक लगाए हुई थी। लंबे सिल्की चॉकलेटी बाल खुले हुए थे और नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। हमको आपका बेटी बहुत पसंद आया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इनमें से एक औरत पश्तो में बोली। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर मॉम? आर्यन खानज़ादा गुस्से से आगे बढ़ते जरमिश को कलाई से जकड़े खड़ा कर गया। वो इन दो औरतों के दरमियान बैठी बर्दाश्त नहीं हुई थी जो इसे ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। जरमिश हड़बड़ाते हुए फ़क्र रंगत के साथ आर्यन खानज़ादा को देख रही थी, बल्कि वो बाकायदा थर थर कांपना शुरू हो चुकी थी। शाज़मा खान रुशना खान अपनी अपनी जगह से उठती खड़ी हुई थी। वो दो औरतें भी खड़ी हो चुकी थी। ये क्या बदतमीज़ी है आर्यन? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसे जाने दो। तुम ये बताओ, तुम एक गैर लड़की को ऐसे कैसे छू सकते हो? शाज़मा खान ने जवाबन संजीदगी से आर्यन खानज़ादा से सवाल किया। शाज़मा खान के सवाल पर जरमिश की कलाई से लम्हे छोड़ गया था। जरमिश जल्दी से आर्यन खानज़ादा से कई कदम दूर हुई थी। वो खुद पर काबू पाते जबड़े भींचते अब सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम यहाँ से जाओ आर्यन, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। मुझे इन ख़वातीन से बात करने दो। तुम आने में लेट हो गए हो। अभी इनका बेटा मुराद खान होकर चला गया है, वरना तुम्हारी इससे मुलाकात ज़रूर होती। शाज़मा खान ने सामने खड़ी एक औरत की तरफ इशारा करते आर्यन से कहा। वो औरतें हौंक चेहरों के साथ सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। इन्हें उर्दू नहीं आती थी, यहाँ क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। जरमिश और रुशना ने हैरानगी से शाज़मा खान को देखा जो झूठ बोल रही थी। यहाँ इन दो औरतों के अलावा कोई नहीं आया था। इनका बेटा यहाँ आया था, क्यों, किस लिए मॉम? क्या मतलब मॉम, यहाँ पर क्या हो रहा है? आर्यन खानज़ादा ने बमुश्किल खुद पर काबू पाते इस्तफसार किया। इसकी सुर्खों सफ़ेद रंगत में मजीद सुर्खियां घुली थी। वो दांत पर दांत जमाए अपने वजूद की जाहिर होती नीली रगों पर बमुश्किल काबू पाए हुए था। किसी खास मकसद के लिए आया था? शाज़मा खान ने संजीदगी से जवाब दिया। व्हाट? क्या कह रही हैं मॉम? किस खास मकसद के लिए? और वो क्या है, हवेली के अंदर भी आया था? आर्यन खानज़ादा ने गुस्से से पागल भड़कते हुए सवाल किया। शरियानों में बहता खून बॉइलिंग पॉइंट पर आया था। शाज़मा खान खामोशी से अब आर्यन को देख रही थी। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो दहकती निगाहों से शाज़मा खान को देखते अब जरमिश पर अपनी खून उतरी निगाहें गाड़ गया था, जो अगर इतनी बन संवर कर किसी मर्द के सामने गई थी तो वह इसके बखिए उधेड़ने का इरादा रखता था। वह इन औरतों के बीच इतनी बन संवर कर बैठी बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो किसी गैर मर्द के सामने तो इसे इस तरह के हुलिया में देखने का सोच भी नहीं सकता था। आप लोग जाएं, मैं आपको बाद में जवाब देती हूँ, शाज़मा खान ने इन्हें पश्तों में कहा। ठीक है, हम चला जाता है, बस हमको जवाब हाँ में चाहिए। इनमें से एक औरत जरमिश की तरफ बढ़ते इसे खुद के साथ लगाते जरमिश की पेशानी को चूम गई थी। ये देखते आर्यन खानज़ादा को अपने वजूद पर खोलता पानी उमड़ता महसूस हुआ था। वो गर्दन की फूलती रगों के साथ गुस्से से अपना रुख मोड़ गया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। वो पश्तो में बोलते जरमिश पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक रही थी। शाज़मा खान इत्मीनान से खड़ी आर्यन खानज़ादा को देख रही थी, जो रुख पलटे अपनी मुट्ठियां दबोचे हुए था। इसकी बंद मुट्ठियों की कड़कड़ाहट तक बखूबी सुनाई दे रही थी। वो लोग शाज़मा खान से मिलती डाइनिंग रूम से निकलते चली गई थी। अब पूछो आर्यन, क्या पूछना है, मगर इससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम अच्छी तरह देख चुके थे वो औरतें पर्दा करती हैं। तुम डाइनिंग रूम में मेरे मेहमानों के सामने क्यों आए? ये क्या हरकत थी? शाज़मा खान ने आर्यन खानज़ादा को काटदार निगाहों से घूरते संजीदगी से जवाब तलबी की थी। अब पूछो आर्यन, क्या पूछना है, मगर इससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम अच्छी तरह देख चुके थे वो औरतें पर्दा करती हैं। तुम डाइनिंग रूम में मेरे मेहमानों के सामने क्यों आए? ये क्या हरकत थी? शाज़मा खान ने आर्यन खानज़ादा को काटदार निगाहों से घूरते संजीदगी से जवाब तलबी की थी। मॉम, पहले मेरी बात का जवाब दें। वो मुराद खान अंदर आया था क्या?
یہ لوگ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ آریان خانزادہ نے شازمہ خان کی طرف بڑھتے اپنے لہجے کی کولن پر بمشکل قابو پاتے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے زرمش کا رشتہ مراد خان سے طے کر دیا ہے۔ مراد خان اندر آیا تھا، اسے بھی زرمش بہت پسند آئی ہے۔ شازمہ خان کی بات پر آریان خانزادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں شرارے دوڑے تھے۔ وہ بارود کا گولہ بنا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ مس خان کو کیسے آپ کسی مرد کے سامنے یوں بنا سنوار کر پیش کر سکتی ہیں؟ آریان خانزادہ طیش و عالم سے چیخا تھا۔ آریان خانزادہ کی چیخ پر زرمش پوری طرح لرزتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ رشنا خان الجھن بھری نگاہوں سے شازمہ خان کو دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے چیخنے پر بھی ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہوتے کون ہو تم یہ سوال کرنے والے؟ زرمش کو تم لے کر آئے یہاں، میں نے اسے اپنی حویلی میں جگہ دی۔ دیٹس اٹ آریان، اب میں اسے یہاں نہیں رکھنا چاہتی، اس کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جوان ہے، خوبصورت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ شازمہ خان نے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں شعلے دہکتے دیکھتے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، آپ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی، مت لیں، اب یہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ زرمش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے جکڑتے ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ زرمش اس کی بے درد گرفت پر اس کے ساتھ کانپتے ہوئے کھنچتی چلی گئی تھی۔ آریان، شازمہ خان کے سرد پکار پر آریان خانزادہ کے قدم ٹھہرے تھے۔ کہاں چھوڑ کر آؤ گے اسے اس وقت؟ شازمہ خان نے آگے بڑھتے زرمش کے سوکھے پتے کی مانند کانپتے جسم کو ایک نگاہ دیکھتے آریان خانزادہ کی خون اتری آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا۔ سڑک پر چھوڑ کر آؤں گا یا کہیں بھی موم، مگر اب یہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ انگارے چباتے لہجے میں بولتے زرمش کی کلائی پر اپنی بے درد گرفت مزید مضبوط کر گیا تھا۔ وہ اتنی بند سنور کر کسی غیر مرد کے سامنے آئی، آریان خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کی جان لے لیتا۔ آریان خانزادہ کی بے درد گرفت پر زرمش کے لبوں سے دبی دبی سسکاریاں برآمد ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے، چھوڑ آؤ سڑک پر، میں بھی نہیں چاہتی یہ یہاں رہے۔ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کچھ بھی تو نہیں پتا اس کے بارے میں۔ پتہ نہیں کس کریکٹر کی مالک ہے جو اس کے گھر والوں تک اس کو خبر نہیں۔ موم، وہ شازمہ خان کو ٹوکتے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ کیا موم آریان؟ کتنی مرتبہ اس سے پوچھ بیٹھی ہوں اس کا پورا نام کیا ہے، کون ہے یہ، مگر یہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جس لڑکی کے پاس اپنی پہچان، اپنا نام نہ ہو، وہ کیسے کریکٹر کی ہوگی یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ شی از مائی وائف موم، بیوی ہے یہ میری۔ وہ پھولتی رگوں کے ساتھ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ حویلی کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ زرمش اور رشنا خان بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ شازمہ خان آریان خانزادہ کو اب بھی سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بیوی ہے یہ میری، زرمش آریان خانزادہ نام ہے اس کا۔ اب اس کے کریکٹر کو کس طرح جج کریں گی موم؟ وہ زرمش کے کلائی جکڑے شازمہ خان کے مزید قریب ہوا تھا۔ شازمہ خان جواباً ابھی بھی سنجیدگی سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جس طرح بھی جج کریں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا موم، یہ لڑکی بیوی ہے میری، اس کے کریکٹر پر اب ایک بھی لفظ نکالنے سے سوچ لیجیے گا۔ اس کے نام کے ساتھ آریان فارس خانزادہ جڑا ہے۔ وہ شازمہ خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں کہہ سکتی، آریان فارس خانزادہ اپنے باپ کی طرح کمزور انسان ہے۔ اگر وہ کمزور ہوتا تو کبھی اس طرح اپنی موم کے مقابل نہ آن کھڑا ہوتا، مگر یقین نہیں آتا میرا بیٹا آریان خانزادہ نکاح جیسے پاک رشتے کی ایسی توہین کرے گا، ایک لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھتے اسے چھپاتا پھرے گا، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی اپنے کمرے میں، کبھی ڈریسنگ روم میں۔ شازمہ خان نے آریان خانزادہ کے سبز آنکھوں میں دیکھتے چپتے لہجے میں کہتے تعصب زدہ انداز میں سر ہلا گئی۔ آریان خانزادہ زرمش کی کلائی چھوڑتے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا، مگر چہرہ ابھی بھی خون چھلکا رہا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اب اپنا رخ پھیرے کھڑا تھا۔ ایسی تربیت کی تھی تمہاری میں نے آریان؟ تم ایک لڑکی سے نکاح کر کے اسے اپنی سرپرستی میں لو، چھپ کر کمرے میں جگہ جگہ اس کے جسم پر اپنا حق تو جتاؤ، مگر اپنی موم کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے یہ بتا نہ سکو کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ شازمہ خان غصے سے بولتے آریان خانزادہ کے سامنے آئی تھی۔ زرمش ساکت بھیگی نگاہوں سے اور فقر رنگت سے آریان خانزادہ کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ شازمہ خان اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی، وہ جان جاتی پتہ نہیں کیا سلوک کرتی، اسے ادھر رہنے دیتی یا پھر نکال دیتی۔ وہ چکراتے وجود کے ساتھ شازمہ اور آریان کو دیکھ رہی تھی۔ رشنا خان بھی خاموشی سے شازمہ اور آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو دونوں آج پہلی مرتبہ یہ مقابل آتے ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے۔ آریان خانزادہ اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پائے اپنی سرخ نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ جواب دو آریان مجھے، جب تم زرمش سے نکاح کر چکے تھے کیوں چھپائی اس کی حقیقت؟ شازمہ خان نے گرجتے ہوئے سوال کیا۔ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جواب جانتی تھی کہ یہ میرے نکاح میں ہے، پھر کیسے میری عزت میری بیوی کو کسی غیر مرد کے سامنے پیش کیا؟ وہ دہکتے لہجے میں سوال کر گیا تھا۔ زرمش کسی غیر مرد کے سامنے آئی اور وہ اسے پسند کر کے چلا گیا۔ آریان خانزادہ ابھی تک انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند چل رہا تھا۔
وہ شازمہ خان کے جواب جانے بغیر ہی غصے سے زرمش کی طرف بڑھا تھا، جو اب ایک شانے پر دوپٹہ ڈالے اپنے شعلہ جوالہ روپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مزید دہک کر انار ہوا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کسی غیر مرد کے سامنے ایسے جانے کی مسخان؟ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کرتے، اسے خون و شام نگاہوں سے دیکھتے کرراتے ہوئے سوال کر دیا۔ کوئی مرد نہیں آیا آریان، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولتے بری طرح کانپتے ہوئے رو دی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو مسز خان۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کا لحاظ کیے بغیر شعلوں کی مانند جلتے ہوئے دہاڑ اٹھا تھا۔ آنٹی، زرمش نے بری طرح کانپتے ہوئے شازمہ کی طرف دیکھا۔ مام کی طرف مت دیکھو مسز خان، تم کیوں آئی اس مراد کس خان کے سامنے؟ مام تمہیں کاٹ کر بھی پھینک دیتی، پھر بھی تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آریان خانزادہ تندور کی مانند دہکتے لہجے میں استفسار کیا۔ چھوڑو اسے آریان، شازمہ خان حکمیہ لہجے میں بولتی زرمش کی طرف بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کے حکم پر اسی لمحے زرمش کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ آنٹی، وہ کانپتے ہوئے شازمہ خان کے گلے لگتے رونے لگی تھی۔ آریان اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے چبڑے بھینچ گیا تھا۔ یہاں کوئی مرد نہیں آیا آریان، میں جانتے بوجھتے اپنے بیٹے کی عزت کو کبھی کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گی۔ شازمہ خان کی بات پر آریان خانزادہ نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ تم اپنی موم سے جھوٹ بول کر اسے تکلیف پہنچا سکتے ہو، مگر تمہاری موم کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ شازمہ خان نے زرمش کو خود سے نرمی سے علیحدہ کرتے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ آریان اپنی آئیبرو مسلتے ہوئے لب بھینچے نگاہیں چرا گیا تھا۔ وہ عورتیں زرمش کے رشتے کے لیے ضرور آئی تھیں، مگر ان کا بیٹا نہیں آیا تھا۔ ان کا بیٹا تو فورن کنٹری میں ہوتا ہے۔ مجھے صرف تمہارے لبوں سے سچائی جاننا چاہتی تھی۔ تم پورے فخر سے زرمش کو اپنی بیوی کہو، اسے اپنا نام دو۔ میں صرف یہ چاہتی تھی، مگر مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تم اتنی بڑی سچائی مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہو۔ تم جیسا مضبوط انسان کیسے ایک لڑکی کو اپنی پناہوں میں لینے کے باوجود اس کے وجود سے انکاری ہو سکتا ہے؟ کیوں کیا آریان، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ شازمہ خان نے برفیلے لہجے میں سوال داغا تھا۔ آپ کی وجہ سے مام، مجھے لگا شاید آپ کو میرا ہی نکاح کرنا برداشت نہ کر سکے۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ آریان خانزادہ شازمہ کی طرف بڑھتے ان کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامتے، نرمی سے ان پر لب رکھ کیا تھا۔ یو لیٹ می ڈاؤن آریان، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے آریان۔ شازمہ خان انگریزی میں ڈبڈبائے لہجے میں بولتے اپنے ہاتھ چھڑواتے صوفے پر نڈھال سی بیٹھی تھی۔ آریان خانزادہ پریشان ہوتے ان کے قدموں میں بھی پنجوں کے بل بیٹھتے ان کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ آئی ایم سوری مام، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے مسز خان بہت پسند آ گئی تھی۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ شازمہ خان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کہاں ملے تم لوگ؟ شازمہ خان نے آریان کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ مام، جب آپ نے پہلی بار مسز خان کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا تبھی ملا تھا ان سے۔ ان کے بارے میں معلومات کروانے پر پتہ چلا ان کا کوئی نہیں، تو مام میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ شازمہ خان کے ہاتھ چومتے نرمی سے بتا رہا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کے جھوٹ پر اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو بے دردی سے دوپٹے سے صاف کرتے اپنے سیب جیسے سرخ گالوں کو مزید سرخ کر چکی تھی۔ مجھے بتا دیتے آریان، میں خود کرواتی تمہارا نکاح۔ ایک ہی بیٹے ہو میرے، اور مجھ سے یہ حق کیوں چھینا؟ شازمہ خان کی آواز شدت سے بھیگ اٹھی تھی۔ آئی ایم سوری مام، مسز خان کا کوئی نہیں، مجھے لگا آپ شاید آپ کو اس بات پر اعتراض ہو۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کے گالوں پر گرتے آنسو نرمی سے اپنے انگوٹھوں کے پورے سے صاف کر گیا تھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اتنی پیاری معصوم لڑکی ڈھونڈی ہے تم نے، شاید میں بھی نہ ڈھونڈ پاتی۔ شازمہ خان نے محبت پاش نگاہوں سے زرمش کی طرف دیکھتے اور اسے اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا۔ زرمش دل خوفزدہ نگاہوں سے آریان کو دیکھ رہی تھی۔ آئیے مسز خان، مام بلا رہی ہیں آپ کو۔ وہ زرمش کے یوں دیکھنے پر جھلاتے ہوئے لفظ چبا گیا تھا۔ اس کا اتنا ڈرنا شازمہ خان کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ زرمش جلدی سے شازمہ خان کی طرف بڑھتے صوفے پر بیٹھی۔ شازمہ خان نے زرمش کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ زرمش نے بے یقینی سے شازمہ خان کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا تھا۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے آنسوں کا جھرنا بہا تھا۔ مام، میں بھی ہوں، رشنا خان جیلس ہوتے بولی تھی۔ تم بھی آ جاؤ، اب میری 2 بیٹیاں ہیں۔ شازمہ خان نے مسکراتے ہوئے رشنا خان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شازمہ خان کی طرف بڑھتے ان سے لپٹ گئی تھی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھتے شازمہ خان کی پیشانی اپنے لب پر لب رکھتے رشنا خان کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مام، میں روم میں چلتا ہوں۔ وہ زرمش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے گلاس ڈور کی طرف بڑھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ اپنی نگاہوں پر مزید کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا آیا تھا۔ آری، شازمہ خان کی پکار پر آریان خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ جی مام۔
आर्यन खानज़ादा ने पलटते हुए मुअद्दब लहजे में पूछा। तुम्हारी बीवी को 10 मिनट के लिए तुम्हारे कमरे में भेज रही हूँ। इस दौरान जितना देखना है देख लो, फिर मुझे ज़रमिश अपने रूम में चाहिए। कल बाकायदा दुल्हन की तरह इसे सजाकर तुम्हारा इससे निकाह करके तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। शाज़मा खान ने मुस्कुराते हुए कहा। मॉम, निकाह की क्या ज़रूरत है? आर्यन खानज़ादा परेशान हुआ था। आर्यन, मेरा अरमान था तुम्हारा निकाह मैं खुद करवाऊँ। हमारी बिरादरी भी है, सब क्या कहेंगे? मॉम प्लीज़ बिरादरी का ज़िक्र मत करें। कौन सी बिरादरी, कौन से रिश्तेदार? कौन है हमारा? 21 साल पहले जो हमारे साथ सलूक हुआ, आपको अभी भी इस बिरादरी की पड़ी है? आर्यन खानज़ादा भड़क उठा था। जो भी कहो आर्यन, तुम्हारा निकाह कल निकाह होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। शाज़मा खान ने दो टोक लहजा अख्तियार करते अपना फैसला सुनाया। ओके मॉम, जैसे आपकी मर्जी। आर्यन खानज़ादा हथियार डालते, लंबे लंबे दाग फटते, ग्लास डोर खोलता वहां से निकल गया था। जाओ बेटा, आर्यन के पास थोड़ी देर के लिए। यकीनन वो तुम्हें करीब से देखना चाहता होगा। शाज़मा खान ने ज़रमिश के बेहद खूबसूरत चेहरे को देखते नरमी से कहा। ज़रमिश शाज़मा खान की बात पर इसी लम्हे सोफे से उठती ग्लास डोर की तरफ बढ़ी। शाज़मा खान की गहरी उलझन भरी निगाहें ज़रमिश के लड़खड़ाते कदमों और कपकपाते वजूद पर थी। वो आर्यन से इतना डरती क्यों थी? वो उलझन में थी। जाओ बेटा, आर्यन के पास थोड़ी देर के लिए। यकीनन वो तुम्हें करीब से देखना चाहता होगा। वो आर्यन से इतना डरती क्यों थी? वो उलझन का शिकार हुई थी। वो इनकी बात पर सुर्ख होने की बजाय जर्द हुई थी। मॉम, आप सिर्फ मेरी मॉम है। रोशना शाज़मा खान से लिपटते मासूमियत से मुंह फुलाते बोली थी। सिर्फ तुम्हारी मॉम हूँ? शाज़मा खान मुस्कुराते हुए इसके सुनहरी बालों पर लब रख गई थी। सरमिश कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में घुप अंधेरा छाया था। सरमिश दरवाजे के साथ लगी आर्यन खानजादा को देखने की सही करते हुए अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पा रही थी। वो शाज़मा खान के हुक्म पर चली तो आई थी, मगर अब लत के खौफ से इसका दिल पहलों में शिद्दत से धड़क रहा था। जरमिश ने आहिस्ते से दरवाजे का नॉब घुमाते हुए मुड़ते हुए दरवाज़ा खोलना चाहा। इधर आई मिसेस, कहाँ जा रही हैं आप? आर्यन खानजादा की भारी आवाज़ पर वो बुरी तरह उछली थी। आर्यन, जरमिश इसे घुप अंधेरे में पुकारते रुहासी हुई थी। वो साइड लैम्प की मध्यम रोशनी चलाते अपनी सब्ज गहरी निगाहें सरमिश पर गाड़ किया, जो इसके मतवक्का रोमांस के खौफ से दरवाजे में ही समाती जा रही थी। इधर आओ। आर्यन खानजादा ने इसे गहरी गर्म निगाहों से देखते हाथ के इशारे से बेहद मुलायमत से अपनी तरफ बुलाया। वो क्राउन के साथ तकिया सेट तकिया रखे टेक लगाए नीम दराज था। वो ब्लू जीन्स और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। आर्यन आंटी के कहने पर तैयार हुई थी। आपने कहा था आंटी की हर बात माननी है। वो दरवाजे में समाये कपकपाते लबों से वजाहत दे रही थी। ओके ठीक है, मेरे पास आओ। वो पहले से भी ज़्यादा नरमी से गोया हुआ तो जरमिश मजीद रुहासी हुई थी। वो नर्म कम होता था, वो जानती थी। वो सिर्फ इसे अपनी बाहों में लेकर नर्म होता था। आर्यन आंटी के कहने पर तैयार हुई थी। आपने कहा था आंटी की हर बात माननी है। जरमिश छोटे छोटे कदम उठाती इसकी तरफ बढ़ी थी। ऊपर आओ मेरे। आर्यन खानजादा के हुक्म पर वो इसी लम्हे इसके ऊपर आते इसके चौड़े सीने में समाई थी। अब बताओ मुझे इतना तैयार क्यों हुई? वो इसके नाजुक कमर के गिर्द मजबूती से अपने बाजू सख्ती से बांध गया था। आंटी ने कहा था, जरमिश ने भीगे लहजे में बताया। आज क्या क्या बौरा किया? आर्यन खानजादा ने मुलायमत से पूछते इसके गाल पर हाथ जमाए, जिन्हें छूने के लिए वो कब से तड़प रहा था। सब कुछ नया है। आंटी ने बहुत कपड़े दिलवाए हैं। जरमिश हिचकी लेते मासूमियत से बताया। सब कुछ न्यू। वो हुंकार भरते इसकी जिप नीचे की तरफ खिसकाते इसके शोल्डर्स पर वाइट स्ट्रिप को उंगली पर लपेट गया था। इसकी बेबाक बातों पर जरमिश की रंगत आग की तरह सुर्ख हुई थी। वो अपनी सब आंखें इसकी आंखों में गाड़े हुए था। और भी प्राइवेट चीज़ें दिलवाई मॉम ने? वो बेहद संजीदगी से सवाल करते जरमिश की जान लबों पर सजा रहा था। जरमिश ने फौरन इस बात में सर हिलाया था। क्या क्या? आर्यन खानजादा के सवाल पर वो मजीद रुहासी हुई थी। शर्म आ रही तो ऐसा करो, प्रोवाइड जो जो प्राइवेट प्रोडक्ट्स दिलवाए मॉम ने, वो मेरे कान में सरगोशी नुमा आवाज में बता दो। और ये भी बता दो इसको क्या कहते हैं। और इसके चेहरे पर छलकती सुर्खी को महफूज निगाहों से देखते इसकी स्ट्रेप को अपनी तरफ खींच गया था। जरमिश इसकी बात पर इसके कान में झुके कपकपाते भीगे बेहद मध्यम लहजे में इसे प्रोडक्ट्स के नाम बता रही थी। आर्यन खानदादा ने बमुश्किल अपना उमड़ आने वाला कहका रोका था। वो इसके डर से वाकई में इसे सब कुछ बता रही थी। और इसकी सरगोशियां सुनते इसके जिप के अंदर इसकी बरहना कमर पर अपना हाथ मजबूती से पेवस करता जा रहा था। वो इससे डरती ज़्यादा थी या मासूम, वो अंदाज़ा नहीं कर पाया था। इसे यकीन नहीं था वो इस तरह से इसे बताएगी, मगर वो मासूमियत से इसके कान में झुकी बेहद मध्यम सरगोशी में इसे बता रही थी।
وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا. آئی وانٹ ٹو ٹیسٹ دا ریڈنس آف یور لپس. وٹ برانڈ از دس؟ میں تمہارے لبوں کی سرخی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. کون سا برانڈ ہے یہ؟ آریان خانزادہ نے اس کے لبوں پر سجا آتشی گلابی رنگ دیکھتے گمبھیر آواز میں سوال کیا. پتہ نہیں. زرمش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی. گیو می اے کس. I'll taste and tell you if your lips gloss is luxury or ordinary. مجھے کس دو، میں خود بتاتا ہوں کہ تمہارے لپسٹک ہائی کوالٹی ہے یا لو کوالٹی. وہ حکمیہ لہجے میں بولتے زرمش کے چہرے کو مزید قریب کر گیا تھا. کس می مائی لیڈی لو. وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے گلابی لبوں پر انگوٹھا گاڑ گیا تھا. زرمش اسے ساکت بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کس میں؟ وہ اسے ساکت دیکھتے بھڑکتے ہوئے گررایا تھا. زرمش اس کی گراہٹ پر اسی لمحے اس کے لبوں پر چپ گئی تھی. وہ اس کے لبوں پر جھکے بے حد نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھونے لگی. آریان خانزادہ اس کی اناڑی پن پر جی بھر کر بدمزہ ہوتے اس کے بالوں میں سختی سے انگلیاں پھنسائے، اس کے لبوں میں اپنی لب پیوست کیے، اس کے ہونٹوں کی سرخی چرا کیا. زرمش اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی تھی. وہ ایک ہاتھ اس کی بڑھنا کمر پر اوپر سے نیچے سختی سے پھیرتے، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا. وہ ایک بھرپور پیشنٹ کس کرتے ہوئے رخ پلٹے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا تھا. آریان خانزادہ اس کے اوپر حاوی ہوتے اپنی پھولتی سانسوں کے ساتھ زرمش کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. جب وہ مشکل سانس لیتے اپنی آنکھیں پھیلائے سے ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. یور لپسٹک واز لو کوالٹی. یور نیچرل لپس وڈ بی ایون سویٹر اینڈ مور ٹینٹلائزنگ. لو کوالٹی تھی لپسٹک کی. تمہاری نیچرل رنگت میں زیادہ مٹھاس، زیادہ ٹیسٹ ہے. وہ اس کی اپنی شدت سے ہوئے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بھاری آواز میں بولا. آئندہ لپسٹک لگا کر میرے پاس مت آنا، وہ خود انہیں اپنی شدتوں سے انا بھی کر دوں گا. وہ اس کی گردن پر جھکے بھاری آواز میں بولتے زرمش کی جان جسم سے نکال چکا تھا. اپنی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکتی محسوس کرتے زرمش خوف سے کانپنا شروع ہو چکی تھی. وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بدن پر اپنا حق بھرپور طریقے سے جتا رہا تھا. آری ان زرمش نے اس کے ہاتھوں پر سختی پر اسے بھیگی آواز میں پکارا. وہ اوپر ہوتے اپنی ایک سرخ خمار بھری نگاہیں زرمش کی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ گیا تھا. زرمش مزید ہراساں ہوتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. اپنا یہ خوف دور کرو، اپنے دل و دماغ جسم کو تیار کرو. کل میں اسی بیڈ پر اسی کمرے میں اپنا حق لوں گا. چاہے تم خوف سے مر جاؤ، مجھے سہن نہ کر پاؤ، میں مکمل طور پر تمہارے قریب آؤں گا. یہ چھوٹی موٹی چھیڑخانیاں نہیں کروں گا مسز خان. وہ اس پر جھکے اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے زرمش کے رنگت زرد کر چکا تھا. آریان خانزادہ خود کو تکیے پر گراتے اس کی کمر کو جکڑے اپنے اوپر کر گیا تھا. یہ کل قطرہ قطرہ تمہاری جان لبوں پر سجاؤں گا. تمہارا بنا سورا روپ تہس نہس کرتے تمہیں بتاؤں گا تم کتنی خوبصورت ہو. تم جان نکالنے کے لیے بنائی گئی ہو. بات گستاخیوں سے آگے بڑھ جائے گی مسز خان. اب ہر رات تمہیں سزائیں ملیں گی مگر طریقہ واردات الگ ہوگا. اب ساری رات تمہاری سانسوں کے پر بوجھ بڑھے گا. تم اپنے نازک بدن پر میری چٹان جیسے وزن کو سہنا ہوگا. وہ مخمور آواز میں اس کے گال کو انگوٹھے سے سہلا رہا تھا. زرمش کے چٹانی سینے پر اپنے نازک بوجھ ڈالے اس کی باتوں کو سنتے تھر تھر کانپ رہی تھی. وہ اس کے کل کی قربت سے خوف سے ابھی سے ہی لرز رہی تھی. اسے پورا یقین تھا وہ اس بلڈ 20 کو سہنے سے پہلے ہی مر جائے گی. کل ہمارا نکاح ہوگا مسز خان. موم کو کسی صورت پتہ نہ چلے تمہارا باپ حاکم خان وہی حاکم خان ہے جو صرف نفرت کے قابل ہے. وہ یکدم سختی سے بولتے اس کے بالوں پر اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت سخت کر گیا تھا. زرمش نے اسی لمحے سے سسکی لیتے اس بات میں سر ہلایا. اگر موم کو پتہ چلا تو تمہاری جان میں بری طرح اس بستر پر نکالوں گا. مجھے اپنی موم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں. برسوں پہلے تمہارے بدکردار ماں باپ کی وجہ سے اس حویلی میں 4 قبریں بنی تھی. موم کو کچھ بھی ہوا میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا. آریان خانزادہ نے گراتے ہوئے دھمکی دی تھی. تو تم نے کہا تھا اب مجھے قبر میں نہیں دفناؤ گے. زرمش نے خوفزدہ ہوتے ہی ہچکی لی تھی. تمہیں دفنانے کے لیے قبر کی ضرورت نہیں پڑنی. اپنا پورا وزن بھی تم پر ڈال دیا تم دفن ہو جاؤ گی. یاد رکھنا مسز خان، اب تم اس کمرے میں آفیشلی طریقے سے آ رہی ہو، دن رات میرے پاس میرے قریب رہنے کے لیے. وہ سرد لہجے میں بولتے زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھا گیا تھا. بھائی بھابھی کو بھیج دے، 20 منٹ ہو چکے ہیں. رشنا خان نے دروازے زور زور سے کھٹکھٹایا تھا. رشنا خان کی شرارت بھری آواز پر آریان خانزادہ نے غصیلی نگاہ بند دروازے پر ڈالی. آ رہی ہیں مسز خان، تم جاؤ یہاں سے رشنا. آریان خانزادہ نے اپنے سلگتے لہجے پر قابو پاتے کہا. رشنا خان کا ڈسٹرب کرنا پسند نہیں آیا تھا. نو بھائی، ماما کہہ رہی ہیں کل سے دن رات بھابھی آپ کے حوالے کر دی جائیں گی. چائے ناشتہ کھانا سب کچھ کمرے میں ڈلیور کیا جائے گا.
آپ دونوں کو باہر آنے کی ضرورت نہیں، مگر آج رات بھابھی ہماری ہیں۔ رشنا خان کی شرارتی آواز پر آریان نے زرمش پر گہری نگاہ ڈالی، جو رشنا کی بات پر خوف سے ساکت ہو چکی تھی۔ وہ اقبال اس بلڈ بیس کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی، وہ پورا پورا دن کیسے گزارے گی؟ رشنا جاؤ یہاں سے، بھیجتا ہوں مسز خان کو۔ آریان خانزادہ دروازہ کھٹکنے پر جھنجھلایا تھا۔ بھائی، موم کہہ رہی ہیں رشنا، وہ سرد لہجے میں رشنا کو پکارتے سے وہ اسی لمحے خاموش کروا گیا تھا۔ اوکے بھائی، سوری، موم نے کہا تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ جاؤ یہاں سے، آریان خانزادہ نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، اور اس کے اوپر لیٹی اس کی حالت خراب کر چکی تھی۔ وہ کچھ دیر اور اس کے قریب رہتی، یقیناً وہ ہر حد سے گزر جاتا۔ زرمش اسی لمحے اس کے اوپر سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی پھرتیوں پر بری طرح سلگا تھا۔ وہ اوپر کو ہوتے اس کے کلائی جکڑے پھر سے اپنے اوپر گراتے اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ کیا ہوا آریان؟ انٹی بلا رہی ہیں۔ زرمش نے روحاں سے ہوتے اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کی تھی۔ تمہارا اس دن میرے پاس کچھ رہ گیا تھا؟ آریان خانزادہ نے اس کی بھیگی ہراساں نگاہوں میں دیکھتے اس کی نازک کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کی زپ اوپر کر گیا تھا۔ کیا؟ زرمش نے اس کے ہاتھ کی بے باکی پر دھڑکتے دل سے استفسار کیا۔ وہی جو مجھے رات رات بھر سونے نہیں دے رہا، آریان خانزادہ نے مدھم لہجے میں کہتے سائڈ تکیا پیچھے کیا تھا۔ اس کی رنگت سرخ انار ہوئی تھی۔ وہ زرمش کی سرخ رنگت دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ لے جاؤ، زرمش نے بھیگے لہجے میں معصومیت سے پوچھا۔ کیسے لے کر جاؤ گی؟ موم، رشنا دیکھ لیں گی، پھر کیا جواب دو گی؟ وہ اس کی حالت انجوائے کرتے سوالیہ انداز میں اپروچ کہا گیا تھا۔ یہی کہ اس دن رہ گئی تھی، زرمش معصومیت سے بولتے آریان کو کہکا لگانے پر مجبور کر چکی تھی۔ یہی رہنے دو آج رات، اس سے کام چلا لوں گا۔ آریان خانزادہ اس کے سرخ گالوں کو بغور دیکھتے اس پر رحم کھاتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ زرمش اسی لمحے اس کے اوپر سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھیجتے کل کے بارے میں سوچتے اپنی آئیبرو انگلی سے سہلاتے کل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا زرمش وہی کرے گی جو اس نے کہا۔ شازمہ خان کو کیسے یقین دلانا ہے وہ جانتا تھا۔ آریان خانزادہ تکیہ منہ پر رکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا دوآتشہ روپ یاد کرتے وہ تکیے کے نیچے ہاتھ لے جاتے آگے بڑھ گیا تھا۔ کستوری خوشبو نے اس کے اعصابوں کو بری طرح جکڑا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔